میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ داڑھی جو ہے وہ تو سکھ بھی رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ فرض کریں کہ وہ اگر مسلمانوں کی کسی ریاست میں آئے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس یہ لاء جاری ہے کہ بھئی جس کی داڑھی نہیں ہوگی اس کو ہم بند کر دیں اٹھا کے، اس کو سزا دی جائے، تو وہ تو اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں؟ اگر یہ لاء آ جائے، حزبہ بل جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، اس میں یہ بھی اگر آ جائے کہ بھئی اگر کسی شخص کی داڑھی نہیں ہے تو وہ سزا کے لیے جو ہے مطلب اس کو سزا آرام سے دی جا سکتی ہے، تو اس سلسلے میں فرض کریں کہ یہاں پہ کوئی وزٹرز آئے ہوئے ہیں، سکھ آئے ہوئے ہیں، یہودی آئے ہوئے ہیں، وہ داڑھی ہے ان کی، ان کے اوپر یہ لازم نہیں ہے یہ اچھا داڑھی ہے پھر جی، تو پھر آپ اس کو کلیئر کیجئے نا کہ داڑھی تو وہ لوگ بھی رکھتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، کھانا وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، بال و برات ان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی، اس میں کیا فرق واقع ہوا؟ سوال تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے وہ چیز لازم ہوگی۔ شیو کر رہا ہے جو شخص، وہ بھی کسی کی اطاعت کر رہا ہے، کسی کی پیروی کر رہا ہے، وہ ویسٹ کے کلچر کی پیروی کر رہا ہے، اور ٹائی اگر پہن رہا ہے اس سے آگے مت جائیے، ایک مسئلے کے اوپر رہیے تو بار بار جو ہے ادھر ادھر سے اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک یہ ضرور ہے کہ روکا گیا ہے کہ بحیثیت مجموعی جی آپ کسی دوسری قوم کا کہ متشابہ نہ ہو جائے، ٹھیک، تو تشبہ جو ہے وہ اس جی میں طریقے یہی سے پوچھنا چاہ رہی ہاں، تھی تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایسا لباس پہن کر ان کے داڑھی بھی نہ ہو، شیو ہو، اور یہ جائیں لندن میں، تو کون بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے، یہ پارسی ہے، یہ کون ہے؟ وہی نہیں بتا سکتا۔ یور آئیڈینٹی از لاسٹ۔ تو اس مسلمان اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھے گا، اور داڑھی مونچھ جو ہے سکھ رکھتا ہے، مونچھے بھی ہے، داڑھی بھی ہے، جھڑوس بنا ہوا ہوتا ہے، اور مسلمان کی داڑھی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے لمبے کتھی ہوئی ہوتی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ جو لوگ فرینچ داڑھی رکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ پھر علیحدہ بات ہے۔ اچھا، اس میں ایک سوال اور پیدا اس کی مقدار کتنی ہے کم سے کم، لیکن داڑھی فی نفس ہی اپنی جگہ پر شریعت کا ایک حکم ہے، سنت رسول ہے، واجب ہے، مسلمان کے تشخص کے لیے ایک علامت ہے۔ آپ کے نزدیک داڑھی رکھوائی جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ یہ کبھی ہے؟ دیکھیے جی، واضح طور پر میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے کہ دین کے جتنے احکام ہیں ان سب کی پابندی ہم اللہ اور رسول کی اطاعت میں کرتے ہیں، اس کی تلقین کی جا سکتی ہے، ان کی ترغیب دی جا سکتی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کون سا حکم دین میں کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ ریاست کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ یہ اصل میں بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، قرآن مجید نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ میں تو آپ تو ان واجبات اور سنن موقدہ کی بات کر رہے ہیں، میں حج کی بات کر رہا ہوں، میں جہاد کی بات کر رہا ہوں۔ بعض حالات میں جہاد ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے، اس میں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، لیکن ریاست کارروائی نہیں کر سکتی۔ ریاست کے حدود اللہ تعالیٰ نے معین کر دی ہیں، اور اس وجہ سے نہ وہ داڑھی رکھوا سکتی ہے زبردستی، نہ عورتوں کو پردہ کرا سکتی ہے زبردستی۔ یہ چیزیں اگر ریاست کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کی لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے، تو اس کے پاس جمعہ کا ممبر موجود ہے، وہ تلقین کرے، اس کے دلائل دے، لوگوں کو اس کا قائل کرے، اس کا حق ہے۔ میں اس کو مانتا ہوں کہ اس کو قانون سازی کا حق ہے، لیکن قانون سازی کے حدود تو میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ اور رسول کے احکام ہے، تو میرے نزدیک اللہ اور رسول نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ اس دائرے کے بعد فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دیں۔ یہ جب ان لوگوں کے لیے جن کے لیے موت کی سزا سے اللہ نے یہ رعایت رکھی ہے، تو آپ مجھے بتائیے باقیوں پر آپ کس طرح اس کو لاگو کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب صاحب، اس پہ کافی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ مشہور ڈاکٹر صاحب نے پچھلے پروگرام میں اٹھایا تھا، وہ مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی قومیت کے حوالے سے جب گفتگو ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، تو آپ سے میں وہ سوال بھی کروں گا۔ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ اسلامی ریاست ہمیشہ اپنے آپ کو پھیلائے گی، بڑھائے گی، تو اس کی کیا تفصیل ہے، اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ اس کی نوعیت جو دور صحابہ میں حضور کے زمانے میں تھی، وہ تھی طاقت کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، یہ حکم دے دیا گیا جنگ کرو، قاتلوا الذین من الکفار الذین یلونکم من الکفار، جو تمہارے قریب قریب کفار ملتے ہیں، ساتھ قتال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے انہوں نے آ گئے تھے، لیکن ہوا تو نہیں نا۔ لیکن یہ جو روم کے ایک شخص نے جو ہے قتل کیا ہے سفیر کو، تو اس کے خلاف فوج کشی جو ہے حضور نے کی ہے۔ تو ایران کا جو ہے سپہ سالار پوچھتا بھی تھا کہ بھائی کاہے کے لیے آئے؟ تم پہلے بھی آتے تھے، ٹرائبل ریڈز کرتے تھے، روٹ مار کرتے چلے جاتے، اب تم جان نہیں چھوڑ رہے ہو؟ تو انہیں جواب دیا گیا اِنَّا قَدْ أُرْسِلْنَا، پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا ہے، لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهَالَةِ إِلَى النُّورِ وَمِنْ جَوْهَرِ الْمُلُوكِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، کہ ہم تو یہ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کو جہالت سے نکال کر نور ایمان میں لائیں، اور لوگوں کو بادشاہوں کے ظلم کے ستم کے شکنجے سے نجات دے کر عدل اسلام سے روشناس۔ تو یہ جو تھی بائی فورس خلافت راشدہ، اس میں کیا تھا کہ بائی فورس کسی کو مسلمان بننے کا نہیں کہا جائے گا۔ اچھا، کوئی مجوسی رہنا چاہتا ہے، یہ اسی میں اصل میں وہ آیت میں کوٹ کرنا چاہتا تھا جی فرمائیے کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ سورۃ توبہ کی آیت، سورۃ توبہ کی آیت کہ ان سے ساتھ جنگ رہے گی اہل کتاب کے ساتھ، ٹھیک، جب تک کہ وہ چھوٹے ہو کر جھک کر
اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش یہ تو ایک اصولی بات ہے. اب آج کے دور میں ہم نہیں، اب آج کے دور سے پہلے اسی کی بات سمجھ لیجیے کہ اس وقت تو یہ کہ طاقت کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا گیا، لیکن انفرادی سطح پر نہیں، اجتماعی طور پر. گورنمنٹ کہ نظام اسلام کا ہوگا، اس کے نیچے تم رہو، ہندو رہو، مجوسی رہو، عیسائی رہو، وہ تمہارا پرسنل لا رہے گا. ٹھیک ہے. آج کے دور میں ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ جو ہے کہ ہم اپنی ایک مثال پیش کر کے دنیا کے سامنے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، تمام ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہم دکھا سکتے ہیں کہ سوشل جسٹس جو ہے وہ تو یہاں ہے. آؤ دیکھو، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز کہ جو ایک نظم اجتماعی ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے. جاوید صاحب نے اس کا حوالہ نہیں دیا اس آیت کا، اہم ترین بات یہ بار بار کہہ رہے ہیں عدل انصافی کی، عدل اجتماعی کی، لیکن جو بات کہی گئی ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 24 میں یا 25 میں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، ہم نے شریعت اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل سے قائم ہوں. تو عدل قائم کرنا یہ اسلام کا فرض ہے، اور عدل ہے دین حق، دین اللہ، وہی عدل کر سکتا ہے. عورت اپنے اعتبار سے سوچے گی، مرد اپنے اعتبار سے سوچے گا. آج کے دور میں ہم ایک اسلامی نظام آئیڈیل جب ماڈل کر لیں گے تو پھر جو ہے ہم اس کو پروموٹ کریں گے. اچھا، اگر فرض کر لیں لوگ نہیں مانتے، اگر کہیں وہ یہ ہمارے کہتے ہیں پاس کہ فورس ہوگی، اگر فورس استعمال کریں گے، حرام نہیں ہے. اچھا، لیکن یہ کہ عام طور پر اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آج کے دور میں، اس لیے کہ دنیا گلوبل ولیج ہو چکی ہے. اچھا، 2-3 باتیں ڈاکٹر صاحب نے کہی، میں چاہتا ہوں انہیں سم اپ کر دیں. ایک تو یہ کہ خلافت راشدہ میں بائی فورس یہ کام کیا گیا. دوسرا یہ کہ آج کے دور میں ہم عدل اجتماعی قائم کریں گے اور اس کو بنیاد بنا کر ہم جو ہے اسلام کو پروموٹ کریں گے، لیکن فورس بھی استعمال کر سکتے ہیں. مگر اب ہم اسی بارے میں جاوید صاحب کی رائے لینا مناسب سمجھیں گے. جاوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے خلافت راشدہ پہ کمنٹ کر دیجیے، پھر اس میں. میرے نزدیک تو آپ ہر حال میں اسلام کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پھیلائیں. یہ راستہ پہلے بھی آپ کے لیے کھلا ہوا تھا، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بے شمار اسباب پیدا کیے. صحابہ کرام نے تو یہ نہیں کیا. میں عرض کرتا ہوں، یعنی یہ جو کام ہے اسلام کو پھیلانے کا، یہ ہر حال میں اسی طرح کیا جائے گا. اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ موجودہ جمہوری زمانے میں اگر کسی جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو وہاں ریاست قائم ہو جائے گی. دیکھیے، اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو ہر حال میں ایک ریاست قائم کرنی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں مسلمانوں کے پاس اقتدار ہے، جہاں کہیں ان کو اکثریت حاصل ہے، جہاں ان کو کوئی خطہ ارض میں آپ نے سیاسی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، وہاں ان کے لیے کچھ دینی ذمہ داریاں جن کو پورا کرنا ضروری ہے. اللہ کا پیغام اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن وہ سوال میرا تھا خلافت راشدہ میں تو یہ میں وہی عرض کر رہا تھا. یعنی یہ اصول ہے میرے نزدیک، یعنی ہر حال میں تبلیغ، تلقین اور تعلیم کے ذریعے سے ہم اپنے دین کی دعوت دیں گے. اور ہمارے دین میں اتنی قوت ہے کہ اگر ہم اس کے صحیح پیغام کو پہنچا سکیں تو انشاءاللہ دل اس کے لیے کھلیں گے. اب خلافت راشدہ پر آ جائیے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس معاملے میں ایک بنیادی اصول یہ سمجھ لیجیے کہ اسلام میں جو جہاد ہوا ہے یا قتال ہوا ہے، دوسرے لفظوں میں کہیے، وہ 2 مقاصد کے لیے ہوا ہے. ایک تو ظلم و عدوان کے خلاف ہے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے، پرسیکیوشن کو ختم کرنے کے لیے. تو ظلم و عدوان کے خلاف جہاد یا قتال یہ شریعت کا ابدی حکم ہے. یہ صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، یہ ہم آج کے زمانے میں بھی کریں گے. اگر کسی جگہ ظلم و عدوان ہے تو ہم اس کے خلاف طاقت رکھتے ہیں تو ضرور اقدام کریں گے. ایک دوسرا قتال وہ ہے جس کا رسالت کے ساتھ خصوصی تعلق ہے. وہ قتال یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی رسول کسی جگہ مبعوث ہوتا ہے تو اس کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس کے منکرین پر اللہ کا عذاب نازل کیا جاتا ہے. یہ عذاب عاد و سمود کے معاملے میں آسمان سے نازل ہوا، اور یہ عذاب بنی اسماعیل کے معاملے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اہل کتاب کے معاملے میں تلواروں سے نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو خود بیان کیا کہ یعذبہم اللہ بایدیکم. تو در حقیقت یہ جو قتال ہے جس کی آیات ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ خاص ہے. ان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد دنیا میں کسی کو اس کا حق نہیں. اب صرف ظلم و عدوان کی بنیاد پر قتال ہو سکتا ہے. نہ اب جہاد یا قتال کی بنیاد مذہب ہے، نہ اسلام کی اشاعت ہے، نہ تسلیح ممالک ہے. اس کی بنیاد اب یہ ختم ہو گئی ہے. تاریخی حقیقت تو یہ کہ صحابہ کرام جزیرہ نما عرب سے نکلے اور انہوں نے جو ہے حملہ کیا ہے. یہ تو بالکل واضح حقیقت ہے. یہ عرب اور انہوں نے ہمیشہ 3 آپشنز رکھے ہیں. وہ کیا 3 آپشنز ہیں؟ اسلام لے آؤ، تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ وی آر سینئر مسلم، یو آر جونیئر مسلم. یو ول بی آل ایکول ٹو اس. نمبر 2، نہیں تو چھوٹے بن کر رہو. دین اللہ کا ہوگا، نظام اللہ کا ہوگا، اور وہی نظام عدل ہے، وہی نظام حق ہے. تم رہ سکتے ہو، یہودی رہو، عیسائی رہو، مجوسی رہو، ہندوستان میں آئے تو ہندو رہو، تو چاہو رہو. کسی ایک شخص کو بھی جبرن مسلمان نہیں کیا گیا. لیکن اگر یہ بھی منظور نہیں تو آؤ میدان میں تلوار فیصلہ کریں گے.